بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، خاص طور سے ہمارے ملک بھارت کی جو صورتحال ہے، وہ ہر کسی سے پوشیدہ نہیں۔ خاص طور سے جو اہل علم ہیں، جو ملکی و عالمی حالات پر ایک نظر رکھتے ہیں، انہیں بخوبی معلوم ہے کہ اس پورے منظرنامے میں خاص طور سے مسلم امت کن پریشانیوں، کن حالات سے دوچار ہے۔ اس سب کے باوجود اس امت کی جو سرکردہ ہیں، دانشوران قوم ہیں، خاص طور سے علماء امت، اہل مدارس، تنظیموں کے ذمہ داران، ان میں سے اکثر تعداد ائمہ، علماء، ذمہ داران مدارس، ذمہ داران تنظیم، ذمہ داران جمعیات، ان میں سے اکثر لوگ آپس کے پھوٹ، انتشار، بدگمانی میں مبتلا ہیں، حسد میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں۔ ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ماتحت اپنے اعلیٰ ذمہ دار سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اور اس سب کے پیچھے عہدہ پرستی، حب دنیا اور اس طرح کے دیگر خواہشات ہیں جو ان کے دل و دماغ کو پیوست ہیں، اور اسی کے وہ وجہ سے وہ غلام بنے ہوئے ہیں اپنے نفس کے، مال کے، حب دنیا کے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ان تمام بری عادتوں کو، حب دنیا، حب جاہ، حب عہدہ، حب مال، اس کو دینی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ امت کے ایک بڑے طبقے کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ میں مثال کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے اوپر جو حالات ماضی میں آئے، اس سے میری مراد وقف کے ذمہ دار اور اس وقت کے بڑے ذمہ دار جو پہلے قدیم دارالعلوم دیوبند میں ذمہ دار تھے، محترم جناب قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہ، ان کے ساتھ اس وقت کے لوگوں نے جو کیا، جمعیت کے ذمہ داروں نے جو کیا، وہ سب دینی لبادے کو اوڑھ کر اپنی حب جاہی، دنیا پرستی، نفس پرستی، شہوت پرستی کی تمام حدیں انہوں نے توڑ دیں، اور ان کے ساتھ جمعیت کے ذمہ داروں نے جو کیا وہ تمام دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد میں ابھی ماضی قریب میں جمعیت کو تقسیم کیا گیا، ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے خلاف جو کچھ کیا وہ تمام دنیا اس کو جان چکی ہے۔ پھر وہی گروپ منافقت سے دوسرے گروپ کے ذمہ دار کو امیر الہند کا تحفہ اور عہدہ پیش کرتی ہے، اور لیکن جمعیت کو جو تقسیم کر چکے ہیں، صدر بن چکے ہیں، کچھ دنوں کے لیے کسی غیر کو صدارت کے لیے منتخب کر کے، اور ان کے مرحوم ہونے کے بعد خود اس عہدے کو سنبھال لینا، یہ ان کے لیے کتنی اچھی بات تھی، اور آج اس عہدے کے لیے وہ قائم ہیں۔ جو امارت ہند کے لیے، اس عہدے کے لیے جمعیت کے دوسرے حصے، دوسرے دھڑے کے صدر کو وہ امیر تو بنا سکتے ہیں، لیکن پوری جمعیت کا صدر انہیں تسلیم نہیں کر سکتے۔
ایسے نفس پرست لوگ اس امت کے اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ دو بڑی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج امت جن مسائل سے دوچار ہے، تعلیمی، معاشی جو صورتحال ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، معاش کے معاملے میں مسلمان بہت ہی کمزور ہیں اور دن بدن وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، سرکاری دفاتر سے انہیں دور کر دیا گیا ہے، جس میں غیروں کے ساتھ اپنوں کا پورا ہاتھ ہے، اپنوں کی غداریاں بھی شامل ہیں، بلکہ اپنوں کی غداریاں ہی بنیاد ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر غیروں نے اپنا ہتھ کنڈا استعمال کیا اور مسلمانوں کو معاشی طور سے انتہائی کمزور کر دیا، تعلیم میں پیچھے ہو گئے، سیاست میں پیچھے ہو گئے۔ اب تو مسلم امت کی جان، ان کا مال، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتوں کی طرف للچائی نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مختلف ہتھ کنڈوں میں پھنسا کر انہیں جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، اور ہمارے ذمہ داران مدارس، ذمہ داران تنظیم، ذمہ داران جمعیت بریانیاں کھا کھا کر کے ایسی کمروں میں عیش پرستی میں مصروف ہیں۔ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ ایک وہ عمارت شریعہ ہے جس کے لیے مولوی حضرات مہینوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ مولوی نہیں، یہ یہودی علماء ہیں جو عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، انتخابات کرتے ہیں۔ مولانا ولی رحمانی کے انتقال کے بعد لڑ رہے ہیں۔ میں کس کس کی مثال پیش کروں؟ کتنی مثالیں ہیں، کتنے زخم ہیں، اور پھر بھی یہ امت کے علماء، یہ ذمہ داران مدارس کروڑوں کروڑ کے جلسے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، قوم کو پیغام دیتے ہیں، قوم تم متحد ہو جاؤ، قوم تم نیک بن جاؤ، اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ خود کتنے نفس پرست ہیں، حب دنیا حب جاہ میں کتنے ملوث اور مبتلا ہیں کہ ان کی مثال یہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ یہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، یا لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ یہودی علماء کو بھی اپنے پیچھے ڈال دیا ہے اور من مانی فتاوے، من مانی تحریفات پیش کرتے ہیں، اور اپنی بات کو سدھ کرنے کے لیے، اپنے کو مقتدی اور امام بنانے کے لیے انہوں نے ایک الگ مسلک بنا لیا۔ یہ تو فلاں عالم کا پسندیدہ ہے، یہ تو فلاں عالم کا پسندیدہ ہے۔ میں جو صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اہل علم ہوں یا عوام ہوں، ان سب سے درخواست ہے کہ ان جو لڑ رہے ہیں مولوی لوگ بوٹیوں کے لیے، روٹیوں کے لیے، بریانیوں کے لیے، ان مولویوں سے دور رہو، ورنہ یہ تم کو گمراہ کر کے اور مسلک میں پھنسائے رکھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور اپنا دنیاوی الو یعنی مال پرستی اور اس کے آڑ میں اپنے پیٹ کی جہنم کو کہ تمہارے مالوں سے بھرتے رہیں گے۔ تمہارے پاکٹ پہ ان کی نظر ہوتی ہے، پہلے تو تم کو دنیا سے دور کرتے ہیں، یہ دنیا ہے، ادھر نہ جانا، یہ نہ کمانا، یہ نوکری نہ کرنا، اور اگر تم نے کچھ پیسے کما لیے تو پھر تمہارے پاس چندوں کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہاں بھائی صاحب، فلاں جگہ ہم نے یہ ڈیرا لگا رکھا ہے، ہم سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی پہنچے گا، ہاں بھائی صاحب ہم اتنے یتیم خانے چلا رہے ہیں۔ کوئی پہنچے گا، ہاں صاحب ہم اتنی مسجد بنوا رہے ہیں۔ پھر یہ تمہارے پاکٹ پر یہ ڈکیتیاں ڈالیں گے۔ تو دوستو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نبی کی سیرت سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور یہ مفاد پرست علماء سے دور رہو، اور جو صحیح علماء ہیں ان سے قریب ہو، وہ کبھی عہدے کی لالچ نہیں کرتے۔